حضرات سامعین کرام، سورۃ الانعام 7واں پارہ آیات 2 اور 3۔ پہلی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ اصل تعریف اور حمد صرف اور صرف اس خداوند متعال کے لیے ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو تخلیق فرمایا۔ وجعل الظلمات والنور، اور وہ رب جس نے اندھیرے بھی بنائے اور روشنی بھی بنائی۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، کفر کیا، تو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ کا ہمسر بنا دیا۔ آج جو آیات تلاوت کی، ارشاد فرمایا هو الذی، حالانکہ اللہ وہ ہے، خلقکم، جس نے تمہیں تخلیق فرمایا، جس نے تمہیں پیدا فرمایا، من طین، مٹی سے، ثم قضا اجلا، پھر اس رب نے ایک وقت مقرر فرما دیا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک وقت اللہ نے اپنے ہاں مقرر فرمایا ہوا ہے۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو، شبہ میں پڑے ہو، ڈاؤٹ فل ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اللہ وہ ہے جو آسمانوں میں بھی اللہ ہے اور زمینوں میں بھی اللہ ہے۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، اللہ وہ ہے تمہارے راز بھی جانتا ہے اور جس کا تم اظہار کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو تم کماتے ہو، کرتے ہو، کسب کرتے ہو، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ یہ تینوں آیات عقیدہ توحید کو بیان فرما رہی ہیں۔ پہلے ارشاد فرمایا کہ تعریف کے لائق کون ہے، تعریف کس کی ہونی چاہیے۔ ایک ہوتی ہے ابدی تعریف، حمد، اور ایک ہے عارضی۔ عارضی تو کوئی بھی کسی کی بھی تعریف کر سکتا ہے، لیکن دائمی، ازلی اور ابدی تعریف اس ذات کی ہوگی جو دائمی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ کیونکہ کسی بھی شخصیت کی تعریف اس وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اس وقت تک اس کی تعریف ہوتی ہے جب تک وہ وصف، وہ تعریف، وہ خوبی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اگر ایک انسان پہلے نیک تھا تو لوگ اس سے کہتے ہیں بڑا اچھا ہے، نیک ہے۔ اگر وہ نیکی کا وصف اس سے چلا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں پہلے تو بڑا اچھا تھا، اب بہت برا انسان ہے۔ یعنی کہ وقت کے ساتھ تعریف تھی، ایک وقت آیا وہ تعریف کے قابل نہ رہا۔ ایک وقت میں وہ بڑا سخی تھا، اس کی تعریف تھی سخاوت، لیکن جب سخاوت چلی گئی، وصف چلا گیا تو تعریف بھی چلی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ، اصل تعریف، اصل حمد جو ہے وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، کیونکہ اللہ کا وصف دائمی ہے، ابدی ہے، ازلی ہے۔ اللہ کی ذات دائمی ہے، ابدی ہے، ازلی ہے، لہذا اللہ کی تعریف حقیقتاً جو تعریف کے لائق اور سزاوار ہے وہ صرف وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اور ساتھ فرمایا اپنی صفات کا اظہار فرمایا، اللہ وہ ہے جو حمد کے لائق ہے، ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے۔ الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، تخلیق کیا، جس نے زمینوں کو تخلیق کیا۔ اگر تم حمد کے مستحق بننا چاہتے ہو تو بتاؤ کون ہے جو آسمان بنا سکے بغیر عمد ترونہا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اس آسمان کو تمہارے سروں پر بلند کیا ہے بغیر عمد، کوئی پلر نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے۔ ذرا اٹھا کے دکھاؤ، کوئی چیز بلند کر کے دکھاؤ،
جس کا کوئی پلر نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، بغیر کسی بنیاد کے، بغیر کسی ستون کے میں نے آسمان کو تخلیق کیا ہے، ذرا کوئی تخلیق کر کے دکھائے، ہے کوئی ایسا؟ تو ماننے والے بھی کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، نہ ماننے والے بھی کہتے ہیں ہم یہ نہیں کر سکتے۔ شاید میں نے پچھلے جمعے پہ عرض کیا تھا کہ آسمان تک پہنچنا اور اس کے راز جو ہے جاننا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ 1984 میں امریکہ نے ایک سیٹلائٹ بھیجا تھا، ناسا نے، تو وہ 2024 اس سال پہلی گلیکسی کو اس نے طے کیا تھا، اور 60 ارب کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اس نے، وہ ایک گلیکسی پہ پہنچا ہے۔ آسمان تو بہت دور ہے نا، ایک گلیکسی کو اس نے کراس کیا، تو کھربوں اربوں گلیکسیز ہیں اس کائنات میں۔ ابھی آپ ایک گلیکسی کو ڈسکور صحیح طریقے سے نہیں کر سکے تو اللہ کے بنائے ہوئے آسمان تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ یہ آسمان کی بات۔ فرمایا والارض، اللہ وہ ہے جس نے زمین کو تخلیق فرمایا۔ آج سے 100 سال پہلے زمین سے نکلنے والی گیس سے کوئی آگاہ نہیں تھا۔ 150 سال پہلے پیٹرول یا اس ڈیزل کے حوالے سے کسی کو پتہ نہیں تھا۔ یہ جدید معدنیات جو زمین سے آ رہی ہیں اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا کسی کو۔ تو آج اس زمین کے خزانے جو ہیں وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ زمین جو ہے نا، جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو باہر ایک وقت آنے پہ پھینک دے گی، وَتَخَلَّتْ، اور سارے خزانے باہر پھینک کے خالی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ ایسا کرنے کا اس زمین کو حکم ارشاد فرمائے گا۔ تو زمین کوئی تخلیق کر کے بتائے نا، مٹی کا ایک جو ہے ایک مٹھی کوئی بنا کے بتائے کہ یہ مٹی ہے، تو جو انسان جو ہے سوچ بھی نہیں سکتا میرے رب نے وہ چیزیں تخلیق۔ انسان کیا سوچے گا؟ انسان کو خود اس رب نے بنایا ہے، یہ تو خود مخلوق ہے۔ فرمایا آسمان بھی میں نے بنائے، میں اللہ ہوں، اور حمد میری ہے، میں آسمانوں کو بنانے والا ہوں۔ میں نے زمین کو تخلیق فرمایا، میں اللہ ہوں۔ تو مجھے جاننے کے لیے پہلے آسمانوں میں غور اور فکر کرو، سورج چاند ستاروں میں کرو، پھر زمین میں کرو، اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اپنے بندوں کو دکھائیں گے، وفی انفسہم، ہم اپنے بندوں کے ان کے جسموں میں بھی ہم اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں گے۔ تو پھر بھی اگر کوئی نہ مانے تو اس کی بد نصیبی ہے۔ فرمایا وجعل الظلمات والنور، اللہ وہ ہے جو حمد کے لائق ہے، ساری حمد اللہ کے لیے ہے، وہ ہے جس نے ظلمات بھی بنائے، جس نے نور بھی بنایا، اندھیرا بھی بنایا میرے رب نے اور نور بھی بنایا۔ اس کے بہت سارے بے شمار معنی آپ کر سکتے ہیں۔ ظلمات سے مراد اندھیرا، رات کی تاریکی، نور اجالا، دن کی روشنی۔ اگر صرف نور ہوتا یعنی اجالا ہی ہوتا، رات ہوتی ہی نہ، تو انسان کی زندگی اجیرن بن جاتی، پریشان ہو جاتا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے دن کو کام کے لیے بنایا، رات کو آرام کے لیے بنایا۔ تو میں نے دن اور رات کو تمہارے لیے بنایا تاکہ رات کو تم سکون کر سکو اور دن کو تم اپنے کام کاج کر سکو۔ دوسرا معنی یہ ہے ظلم سے مراد کفر ہے، کفر کا اندھیرا، اور نور سے مراد ایمان کا اجالا ہے۔ ہم نے بعض کو ایمان کے نور سے منور کر دیا، ان کے دل کو روشن کر دیا، اور بعض کو کفر کے اندھیرے میں غرق کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے ثم الذین کافروا بربہم یعدلون، یہ سب کچھ دیکھ کے بھی کافر جو ہے نا وہ رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سورج ہے، یہ اگر غور کریں تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ خود اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چاند ہے تو اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لا الشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، اللہ فرماتا ہے یہ سورج جو ہے اور چاند، ان کی ہم نے ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں، انہیں روڈ میپ دیا ہوا ہے، یہ اپنے مدار میں اپنے جو آرڈر کیا ہوا ہے ان کو اسی رستے پہ چلتے ہیں، ایک دوسرے کے کام میں روڑے نہیں اٹکاتے، بس اپنا کام کرتے ہیں۔ سورج کو جو کام سونپا گیا ہے وہ صرف وہی کرتا ہے،
چاند کو جو کام سونپا گیا ہے وہ وہی کرتا ہے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، وہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، اپنا کام انجام دے رہے ہیں۔ یہ تو حضرت انسان ہے جو اپنے دائرہ کار سے باہر نکل جاتا ہے، ورنہ یہ سورج، یہ چاند، یہ سیارے، یہ کہکشائیں، یہ گلیکسیز، یہ آسمان کی یہ جتنی بھی چیزیں، ان پہ غور کریں، ہر ایک اپنا کام کر رہا ہے۔ زمین کو دیکھیں، وہ اپنا کام کر رہی ہے، پانی آپ کو دے رہی ہے، آپ کو جو ہے اناج مہیا کر رہی ہے، آپ کی سہولت آپ کو وہاں پہنچائی جا رہی ہے۔ لیکن انسان جو ہے نا، وہ واحد ایسی مخلوق ہے جو اپنے ڈومین سے باہر نکل جاتا ہے، جو اپنے دائرہ کار سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس کو تھوڑا سا پاور مل جائے، طاقت مل جائے، اختیار مل جائے، تو وہ کہتا ہے میرے لیے کوئی باؤنڈری نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، میرا کوئی ڈومین نہیں ہے، سب میرے ڈومین میں آتے ہیں، میں کسی کے ڈومین میں نہیں آتا۔ یہ صرف انسان ہے جو ایسا کرتا ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر تباہی آتی ہے۔ وہ اداروں کی بات ہو، وہ خاندانوں کی بات ہو، وہ جماعتوں کی بات ہو، وہ کسی کی بھی بات ہو، جب اپنے ڈومین سے، اپنے دائرہ کار سے، اپنی جو حدود ہیں جب ان سے باہر نکلتا ہے تو پھر جو ہے کیا ہوتا ہے، پھر انتشار ہوتا ہے، پھر افتراق ہوتا ہے، پھر تباہی آتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ ساری چیزیں میں نے تخلیق فرمائی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ غیر مسلم سائنسدان ہیں، بڑے زیرک لوگ ہیں، بڑی تحقیق کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ سب کچھ ویسے تو نہیں بنا، آخر کسی نے تو اسے تخلیق کیا ہے، وہ کون ہے؟ اگر یہ سوال ان کے ذہن میں آئے، یقیناً وہ کہیں گے کہ یہ سارا کام کسی انسان کا تو نہیں ہو سکتا، وہ وہی ہے جو سب کا بنانے والا اور سب کا مالک ہے، اور وہ کہہ اٹھیں، پکار اٹھیں کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ہم نے یہ فیصلہ بھی فرما دیا ہوا ہے کس نے ہمیں ماننا ہے، کس نے ہمیں نہیں ماننا، ہمیں علم ہے۔ تو دوستو جو آپ یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو نا، اللہ کا شکر ادا کرو کہ رب نے ہمارے دلوں پہ مہر نہیں لگائی، کفر کی مہر نہیں لگائی۔ مسلمان والدین ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، ورنہ کیا پتہ کس بت کے سامنے ہم بھی سر بسجود ہوتے ہیں۔ اس میں مسلمان بننے میں ہماری کوئی کاوش شامل نہیں ہے۔ ہاں وہ لوگ جو یہودی ہیں، جو کرسچن ہیں، جو ہندو ہیں، یا کسی بھی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جب ریسرچ کر کے، قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کے، سیرت پڑھ کے، اسلام کو سٹڈی کر کے مسلمان ہوتے ہیں، تو وہ حقیقی مسلمان ہیں کہ جنہوں نے بائی چوائس اسلام کو جو ہے ایکسیپٹ کیا اور قبول کیا۔ ہم تو بائی چانس مسلم ہیں، وہ اصل لوگ ہیں کہ جو چوائس کے ساتھ مسلمان ہوتے ہیں، وہ اسلام کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو ماننے پہ آئے تو کوئی بھی میرے رب کو مان جاتا ہے جس کو رب قبول فرما دے، اور نہ ماننا ہو تو بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے، تحقیق کرنے والے، بڑے بڑے محقق قسم کے لوگ بھی جو ہے ایمان کی دولت سے محروم رہتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا یہ ساری چیزیں، آسمان ہے، سورج ہیں، چاند ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، کہکشائیں ہیں، یہ آسمان کی چیزیں، پھر زمین کی، یہ ساری چیزیں انسان جب غور کرتا ہے اس کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے عقل کو استعمال کرتے ہوئے وہ کہتا هو اللہ لا الہ الا اللہ، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن فرمایا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یہ سب کچھ دیکھ کے بھی وہ اپنے رب کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ یعدلون اے یعبدون من دون اللہ، یعدلون کا مطلب، یعدل کہتے ہیں عدل یعدلو، اس کا معنی ہوتا ہے انصاف، ایکویلنس، برابری۔ یعدلون یعنی یہ سب جان کے بھی وہ جو مخلوق ہیں، وہ بت ہوں، وہ ستارے ہوں، وہ سورج ہو، وہ چاند ہو، وہ آگ ہو، وہ پتھر ہو، یا کوئی انسان ہو، جس کو اللہ کا درجہ دے کر اس کی عبادت کی جائے، اللہ فرماتا ہے وہ ایسے بدبخت ہیں کہ ان چیزوں کو خدائی درجے پہ فائز کر کے پھر ان کے سامنے سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ ان کے عقل پہ ماتم نہ کریں تو کیا کیا جائے۔ عدل کا معنی برابر کرنا، یعدلون یعنی کہ وہ مخلوق کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو یہاں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو یعدلون کا معنی برابری، اللہ سے برابری پہ لے آتے ہیں، تو یاد رکھنا کسی کو بھی، وہ خواہ نبی ہو، وہ رسول ہو، وہ ولی ہو، وہ کتب ہو، وہ بڑے سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہو،
نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ، اگر کوئی بندہ اس کو اللہ کے درجے پر فائز کر دینا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ مشرک ہوگا، وہ کافر ہوگا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ لیکن اگر کوئی کسی کو اللہ کا درجہ نہیں دیتا، اس کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کا درجہ نہیں دیتا، اس کی عبادت نہیں کرتا، اس کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، دعائیں کرواتا ہے، تو خدا کے لیے ایسے مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ بھی، شرک کا فتویٰ بھی لگانا نہیں چاہیے، کیونکہ کسی کو کافر کہنا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے اگر وہ حقیقتاً کافر ہے پھر تو صحیح ہو گیا، وہ تھا ہی کافر اور کافر کو کافر کہہ دیا، لیکن اگر وہ عند اللہ کافر نہیں اور اس سے کافر کہا تو فرمایا اس کا کفر اس کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا، گویا وہ کہنے والا دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ یہ جو ہم نے فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں، جس کو کچھ نہیں آتا وہ فتوے دیتا ہے، جس کو کچھ بھی نہ آئے نا اسلام کا، دین کا، قرآن کا، حدیث کا علم نہ ہو، سادہ کام یہ ہے کہ وہ فتویٰ دینا شروع کر دیتا ہے، یہ بھی کافر، وہ مشرک، یہ گستاخ، وہ فلاں وہ فلاں، وہ یہ بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری آیات کو وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ دنیا کی تھوڑی سی دولت کے لیے میری آیات بیچا نہ کرو، میرے احکامات میں رد و بدل کر کے، تعویلیں کر کے، گنجائش نکال کے انہیں فروخت نہ کیا کرو۔ ہمارے ایک جاننے والے کچھ دن پہلے میرے پاس آئے تو کہنے لگے ہم نے ایک بچے کو جو ہے نا فرضی نکاح نامے فل کروا کے یو کے بھیج دیا، اتنے مہینے سے وہ اکٹھے بھی رہتے ہیں، بتائیں ہم کیا کریں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بتائیں اب ہم کیا کریں؟ اب مجھے بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں یا کوئی مفتی کیا کرے؟ جب بھیج رہے تھے اس وقت نہیں پوچھا، جب یہ حرام کام کر رہے تھے اس وقت نہیں پوچھا، جب اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے اس وقت نہیں پوچھا، اس وقت پونٹ سامنے تھے کہ دین جاتا ہے تو جائے، ایمان جاتا ہے تو جائے، آخرت تباہ اور برباد ہوتی ہے تو ہو جائے، ویزا لگ جائے، اسٹے مل جائے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب اسٹے مل گیا، ویزا لگ گیا، پھر پوچھتے ہیں آپ کیا کریں؟ کمال بات ہے وہ ہے نا کہ راضی رہے رحمان اور خفا نہ ہو شیطان بھی، کمال بات ہے۔ یاد رکھو یہ دنیا عارضی ہے، یہ پونڈ بھی ادھر ہی رہیں گے، یہ ڈالرز بھی ادھر ہی رہیں گے، یہ روپے بھی ادھر ہی رہیں گے، یہ بلڈنگیں بھی ادھر ہی رہیں گے، یہ ویزے بھی ادھر ہی رہیں گے، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ۔ نذیر اکبر آبادی کی بڑی پیاری اس میں یہ وہ غزل ہے۔ یہ سارے ٹھاٹھ باٹ، یہ سارے پیسے، یہ ساری دولت، یہ ساری ثروت، یہ سارا بینک بیلنس، یہ سارے فارن اکاؤنٹس، یہ سارے ریمیٹنس، جو کچھ بھی ہے، یہ سارے نوکر چاکر، یہ رشتہ دار، یہ ملازم، یہ سرونٹ، یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ کیئر کرنے والے، وہ سارے سب کچھ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا، یہ سارے یہاں ہی پڑے رہ جائیں گے۔ جائے گی تیری ایک اکلوتی جان، حساب اس نے دینا ہے، قبر کا اندھیرا اس اکیلی جان نے دیکھنا ہے، نکرین کے سوالات اس اکیلی جان نے ان کا جواب دینا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں حساب لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ یہاں تو آپ پیسے دے کے جو اپنے کام کروا لیتے ہیں نا، قیامت کے دن نہیں چلے گا۔ یہاں رشوت دے کے فیصلے اپنے حق میں ہو جاتے ہیں نا، وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں بہت سارے راستے ہیں بچنے کے، یاد رکھنا وہاں کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا، وہاں صرف رسول اللہ کی شفاعت کام آئے گی اور اللہ کا فضل کام آئے گا۔ بس فضل ہو گیا، بڑے سے بڑا گناہگار میرا رب اس پر کرم فرما دے تو گیا، جنت میں چلا گیا۔ اور حساب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا کرو اللہ حساب نہ لے کسی سے، اللہ کسی کا حساب نہ لے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا حساب شروع ہو گیا فقد ہلاکا، جس کا رب نے حساب لینا شروع کر دیا یقیناً وہ ہلاک ہو گیا، وہ نہیں بچ سکتا۔ اور رب کو کون حساب دے سکتا ہے؟ آپ اگر کسی فیکٹری کو جو ہے چلا رہے ہیں یا کسی ادارے کو چلا رہے ہیں، اس کے آپ منیجر ہیں، اس کے آپ ہیڈ ہیں، احتساب والے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذرا
ڈیٹیل دو نا 10 سال کی. بڑے سے بڑا ایماندار آدمی, بڑے سے بڑا ایماندار آدمی, وہ انہیں مطمئن نہیں کر سکے گا, حساب نہیں دے سکے گا. اگر آپ میں سے کوئی ہے تو بتا سکتا ہے کہ میں دے سکتا ہوں, نہیں کر سکتا, 100% نہیں کر سکتا. انسان ہے, ممکن ہی نہیں کہ اس سے غلطی نہ ہو, ممکن ہی نہیں کہ اس میں جو ہے وہ کوئی قصور نہ ہو, ممکن ہی نہیں ہے. دوستو, جب 5 سال کا حساب ایک دنیا والوں کو نہیں دے سکتے تو 80 سال کا حساب رب کو کیسے دو گے؟ کبھی سوچا ہے؟ اور پھر اس حساب کو کم کرنے کے بجائے ہم اپنے سر پہ بوجھ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو یہاں ارشاد فرمایا اللہ وہ ہے جو ساری حمد و ستائش کے لائق ہے, ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو بنایا, جس نے زمینوں کو بنایا, جس نے ظلمات کو بنایا, جس نے نور کو پیدا فرمایا. فرمایا اس کے باوجود یہ کافر لوگ انہیں عقل نہیں آتی, مت ماری ہوئی ہے, بربہم یعدلون, اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی پوجا کرتے ہیں. والذی خلقکم من طین, اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا. اپنی اصلیت کو, اپنی اوقات کو یاد رکھو, مٹی سے بنایا ہے, مٹی سے بنایا ہے. ثم قضا اجلا, پھر بنا کے ایک وقت تمہیں دے دیا. قضا فیصلہ کرنا, قضا یقینی کا معنی ہوتا ہے, اسی سے قاضی ہے جو غلط فیصلے کرتے ہیں بیچارے پھر بڑے پریشان بھی ہوتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد. ثم قضا اجلا, پھر اللہ نے تمہارے لیے ایک وقت مقرر فرما دیا ہے, تمہیں ایک وقت دیا ہے. تمہارے اختیار کا بھی ایک وقت ہے, تمہاری طاقت کا بھی ایک وقت ہے, تمہارے عقل کے لیے بھی ایک وقت ہے, تمہاری شان اور شوکت اور رعب اور دبدبے کا بھی ایک وقت ہے. یہ سب چیزیں لمیٹڈ ہیں, محدود ہیں, ان لمیٹڈ کچھ بھی نہیں ہے. ثم قضا اجلا, تمہیں تخلیق کر کے تمہیں ایک وقت دیا ہے. بس کسی کا وقت 10 سال ہوتا ہے, کسی کا 20 سال ہوتا ہے, کسی کا 30 سال ہوتا ہے, کسی کا 40 سال ہوتا ہے, وہ وقت ختم ہو جاتا ہے. فرمایا یہ تو تمہیں دیا ہے وقت نا. آگے غور فرمانا, اس سورہ انعام کی 2 اور 3 آیت بار بار گھر جا کے پڑھنا. اللہ فرماتے ہیں وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ, ایک وقت تو تمہیں دے دیا نا, ایک وقت اس نے اپنے پاس بھی رکھا ہوا ہے. غور فرمائے. ثم قضا اجلا, تمہیں تخلیق کیا مٹی سے, پھر ایک وقت مقرر فرما دیا, ایک وقت کے لیے فیصلہ کر دیا یہ وقت اس کا ہے. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ, اور ایک وقت وہ ہے جو رب نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. ایک وقت ہمیں دیا ہے, ایک وقت اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. ثم انتم تمترون, پھر بھی تمہیں شک ہے. اب ہمیں کیا وقت دیا ہے؟ کسی کو 40 سال, کسی کو 50 سال, کسی کو 80 سال, کسی کو 100 سال, 110 20 سال, ختم. یہ وقت تو ہمیں دیا ہے. ایک وقت اپنے علم میں رکھا ہے, وہ قیامت کا وقت ہے, وہ کب آئے گا. نشانیاں میرے آقا نے بیان فرما دی, اور جن میں سے اکثریت پوری ہو گئی ہیں, تھوڑی سی رہ گئی ہیں. میں تو سوچ بھی رہا تھا کہ اس حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کیونکہ اب یہ یاجوج ماجوج, یہ ملحمہ, یہ دعوت الارض, یہ جتنے بھی یہ چیزیں جو ہے نا وہ جمع ہوتی جا رہی ہیں, اس کے بارے بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں. اس کے لیے مجھے اپنی ترتیب سے ہٹنا پڑے گا, لیکن میرا خیال ہے وقت آ گیا کہ وہ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں, ذہنی طور پہ آپ بھی تیار ہوں, اور انشاءاللہ میں جلد آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو یہ علامات قیامت تو میرے آقا نے بیان فرما دی, لیکن کس ٹائم, کس وقت, ایگزیکٹ ٹائم کیا ہوگا؟ مسمن عندہ, اللہ فرماتا ہے وہ میں نے اپنے پاس رکھا. لیکن اتنا فرما دیا بغتتاً, ہوگی اچانک, تمہیں خبر نہیں ہوگی, ہوگی اچانک. جب یہ علامات پوری ہوگی اس کے بعد قیامت اچانک ہوگی. ثم انتم تمترون, پھر بھی تمہیں شک ہے. اگر تم اپنی زمین پہ غور کرتے, یہ جو خوراک ہم لیتے ہیں, کھاتے ہیں, زمین سے اناج اگتے ہم کھاتے ہیں, ایک ہی روٹی ہے یا سالن ہم کھاتے ہیں. اب دیکھیں اس میں سے کس طرح اجزاء تقسیم ہو کے اپنا اپنا کام کرتے ہیں. وہی نوالا, وہی روٹی جو ہم غذا کھاتے ہیں, اس کا ایک حصہ ہمارے آنکھ کی بینائی کو جو ہے وہ جو ہے سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں. وہی ایک نوالا ہے جو ہم نے کھایا ہے, وہی لقمے جو ہم نے کھائے ہیں, وہ ہمارے کچھ سماعت کے جو ہے اس کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں, اس کو صحیح رکھتے ہیں. کچھ ہماری زبان بولنے کی طاقت کو کرتے ہیں, کچھ ہمارے سونگھنے کی طاقت کو, کچھ ہمارے ہاتھ پکڑنے کی طاقت کو, کچھ ہماری حس کو سلامت رکھنے. اور پھر وہی جو ہے فضلہ بن کے جو ہے وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اپنی جو طاقت ہے, غذا ایک ہے, کام بے شمار وہ کر کے جا رہی ہے. اللہ فرماتا ہے پھر بھی شک کر رہے ہو, کون ہے یہ سارے سیٹ اپ کو چلائے ہوئے ہے؟ تو اگر کسی کو اللہ عقل عطا فرمائے تو وہ کہے گا هو اللہ, وہ اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی اور یہ کر نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.